بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالخنس الجبال الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. سورۃ التکویر، یہ جز عامہ کی جو سیریز چل رہی ہے اس کی یہ چوتھی صورت ہے، اور اس سورہ کی ہم نے 14 آیات اس سے پہلے درس میں دیکھی تھی، اور آج ہم انشاءاللہ اس سورہ کو مکمل کریں گے. اس سورہ میں شروعات میں اللہ رب العالمین نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا. قیامت کس طرح سے قائم ہوگی اور اس وقت کیا سچویشن ہوگی، اور ایک روایت آتی ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کی تھی، کہ اگر کسی کو قیامت کا منظر دیکھنا ہو تو وہ سورہ تکویر پڑھے. تو ظاہر سی بات ہے اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا. پہلی چیز، قیامت کی ہولناکیوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے. قیامت کی ہولناکیوں کے ذریعے سے اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے کہ اللہ رب العالمین جن چیزوں کو تم ایسے سمجھتے ہو کہ یہ اپنی جگہ سے ہلنے والی نہیں ہے، اللہ رب العالمین انہیں تہس نہس کر دے گا. سورج بے نور ہو جائے گا، اسی طرح پہاڑ چلائے جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے، اور زمین بالکل برابر ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ. تو اللہ رب العالمین نے قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کے قائم ہوتے وقت جو چیزیں پیش آئیں گی ان کے ذریعے سے اپنی قدرت کا اظہار کیا. پہلی چیز. دوسری چیز جو اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں اشارتاً ہمیں بتایا ہے وہ یہ کہ انسان جس غفلت میں جی رہا ہے اس غفلت سے باہر آ جائے. انسان جس غفلت سے جی رہا ہے اس سے باہر آ جائے. اللہ رب العالمین نے متنبع کیا انسان کو، علمت نفس ما احضرت. انسان کو معلوم ہو جائے گا جو کچھ وہ لے کر آیا ہوگا، یعنی جو کچھ اس دن وہ حاصل کرے گا، یہ جو نفس جو کچھ حاصل کرے گا وہ سب اسے معلوم ہو جائے گا کیا لے کر آیا ہے. تو انسان اپنی زندگی میں کیا کرے، غد یعنی کل کے لیے کوشش کرے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اور تیسری چیز جو اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یہاں ثبوت پیش کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یہاں ثبوت پیش کیا گیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، اور جو کچھ وہ لے کر آئے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے وہ بھی کیا ہے، برحق ہے اور سچ ہے. اس چیز کے اللہ رب العالمین نے دلائل ذکر کی ہے. اب یہاں سے اللہ رب العالمین نے لوگوں کو ان آیات کی طرف ابھارا ہے جن آیات کو، جن نشانیوں کو لوگ بکثرت دیکھا کرتے تھے. ان آیات کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے. یاد رہے کہ کفار اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی چیزوں پر ایمان بھی رکھتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کر رہا ہے، وہ یہ سمجھتے تھے، لیکن وہ عبادت میں اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے. وہ اللہ کو رب مانتے تھے، اور کبھی کشتی میں پھنستے تھے تو اللہ کو پکارتے تھے. وہ اس چیز کو بھی مانتے تھے کہ یہ ستاروں کا سسٹم اللہ رب العالمین کا ہے. تو اللہ رب العالمین نے انہی کے جو چیزیں وہ سمجھے ہوئے تھے انہی کی طرف اشارہ کر کے اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کیا. اب دیکھیے اللہ نے یہاں قسم کھائی، فلا اقسم بالخنس. فلا یہاں لا نفی کے معنی میں نہیں ہے، لا یعنی نہیں کے معنی میں نہیں. لا یہاں کبھی کبھی تاکید کے معنی میں بھی آتا ہے، تو یہاں لا کیا مراد ہے، تاکید. تو یعنی اللہ رب العالمین یہاں قسم کھا رہا ہے، میں قسم کھاتا ہوں بالخنس. کس چیز کی؟ خنس کی، یعنی کہ جو پیچھے ہٹنے والے ہیں ان کی. کیا پیچھے ہٹنے والے ہیں؟ یعنی ایسے ستاروں کی جو پیچھے ہٹنے والے ہیں. اللہ رب العالمین نے یہاں قسم کھائی. ایک معنی تو علماء نے یہ پیش کیا کہ لا یہاں تاکید کے معنی میں نہیں ہے، تو یہ معنی نہیں ہوگا کہ میں قسم نہیں کھاتا ہوں، بلکہ اس کا معنی کیا ہو، میں قسم کھاتا ہوں بالخنس. کس کی؟ پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی. دوسرا معنی جو علماء نے پیش کیا کہ یہاں لا نفی کے معنی میں ہے، لیکن مراد کیا ہے، فلا. تو ایسا
نہیں ہے، یعنی یہ بات جو تم کر رہے ہو، اللہ پر ایمان جو نہیں لا رہے ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اقسم، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، بالخنس، کس کی؟ پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی. تو لا بالکل الگ معنی میں بھی علماء نے پیش کی. فلا اقسم بالخنس، اللہ رب العالمین قسم کھاتا ہے کس چیز کی؟ پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی. یہ اللہ رب العالمین کی تخلیق ہے، اللہ رب العالمین کی جو اللہ نے بنائی ہیں چیزیں وہ ہیں. اللہ قسم کھاتا ہے، ہم اور آپ قسم کھاتے ہیں. ہمارے قسم کھانے اور اللہ کے قسم کھانے میں فرق ہے. ہم اور آپ جب قسم کھائیں گے تو ہم صرف کس کی قسم کھائیں گے؟ اللہ رب العالمین. اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی تو وہ کیا ہے؟ شرک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. اللہ رب العالمین قسم کھاتا ہے. ہم قسم کیوں کھاتے ہیں؟ پہلا سوال، کیوں کھاتے ہیں؟ اپنا آپ کو سچا ثابت کرنا، کسی چیز کی تحقیق کے لیے. نہیں ایسا ہی ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں ایسا ہی ہے. ایسا ہے نہیں. ہم قسم اس لیے کھاتے ہیں کسی چیز کو. اللہ کو کیا قسم کھانے کی ضرورت پڑ گئی؟ سوال، اللہ کو قسم کھانے کی کیوں ضرورت پڑ گئی؟ ایک اس چیز کی ویلیو بتانے کے لیے. اللہ رب العالمین نے کسی چیز کی قسم کھائی اس کی ویلیو بتانے کے لیے، اس کی اہمیت بتانے کے لیے. اور اللہ ایسی چیزوں کی قسم نہیں کھاتا کہ کوئی معمولی سی چیز ہو، بلکہ ایسی چیزوں کی قسم کھاتا ہے جو بہت اہمیت والی ہوتی. اور دوسری چیز یہ کہ اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ قسم نہ بھی کھائے تو بھی سچا ہے. اللہ قسم نہ بھی کھائے تو بھی سچا ہے. تو اللہ نے کیوں قسم کھائی؟ یہ کلام کا حسن ہے. کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے خوبصورتی. ارے نہیں، یہ تو قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ ایسا ہی. تو کبھی کبھی کلام میں جو بات چل رہی ہوتی ہے اس میں حسن پیدا کرنے کے لیے بھی قسم کھائی جاتی ہے. یہ بھی ایک انداز ہے جو علماء نے ذکر کیا مفسرین نے. تو اللہ نے یہاں قسم کھائی، فلا اقسم، قسم کھاتا ہوں، بالخنس، پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی. پیچھے ہٹنے والے ستارے کون سے ہیں؟ سورج، چاند اور جتنے بھی ستارے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، اور پھر ڈوبنے کے بعد پھر پیچھے ہٹتا ہے، پھر کدھر آ جاتا ہے؟ مشرق کی طرف آ جاتا ہے. پیچھے ہٹ رہا ہے نہیں ہٹ رہا ہے. تو ایک چیز. دوسرا معنی جو علماء نے ذکر کیا ہے وہ یہ کہ 7 ستاروں کے نام علماء نے ذکر کیے. غور سے سنیں گے. چاند یہ ایک ستارہ ہے، چاند. اسی طرح سورج یہ بھی ایک ستارہ ہے. 5 ایسے ہیں ستارے جو حیرت زدہ کرنے والے ہیں، حیران کرنے والے 5 ستارے. میں نام بتاتا ہوں جو ہمارے یہاں مشہور ہیں. وینس، مرکری، جوپیٹر، مارس اور سیٹرن. یہ 5 ستارے ایسے ہیں جو حیرت زدہ کرنے والے ہیں. کیوں؟ کچھ ستارے ایسے ہیں جو جگہ پر رکے ہوئے ہیں، کچھ ستارے ایسے ہیں جو چل رہے ہیں، کچھ ستارے ایسے ہیں جو ایک سمت میں چل رہے ہیں، کچھ ستارے ایسے ہیں جو ایک سمت میں چلتے ہیں پھر پیچھے ہٹ کے ادھر چلے جاتے ہیں. تو علماء ذکر کرتے ہیں، مفسرین ذکر کرتے ہیں، میں اتنا سائنس پڑھا ہوا نہیں ہوں لیکن علماء ذکر کرتے ہیں کہ سورج اور چاند جو ہیں وہ ایک سمت کی طرف آگے جا رہے ہیں، جبکہ یہ 5 ستارے آگے جاتے ہیں پھر پیچھے بھی آتے ہیں. یہ علماء نے ذکر کیا اس طرح سے چیز کو پیش کرتے ہوئے. تو انہوں نے کہا فلا اقسم بالخنس، تو قسم میں کھا رہا ہوں کس کی؟ پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی. الجوار، الجوار جاری رہنے والے، آگے بڑھنے والے. الکنس، کنس یکنسو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھانپنا بھی اور کسی چیز کو جھاڑو دینا بھی، جھاڑو دینے کے معنی میں بھی آتا ہے. کنسا جھاڑو دینے کے معنی میں بھی آتا ہے. تو اب یہاں دیکھیں اللہ رب العالمین الکنس یہاں معنی ہے چھپا ہوا، یعنی کہ کچھ میں قسم کھاتا ہوں ایسے ستاروں کی جو پیچھے ہٹنے والے، الجوار جو آگے بڑھنے والے، الکنس اور چھپے ہوئے ہیں. الجوار الکنس. آپ دیکھیں سورج چھپتا ہے نہیں چھپتا ہے؟ بتائیں. چھپتا ہے. تو علماء کہتے ہیں الکنس سے مراد وہ 5 ستارے اور الجوار الکنس سے مراد سورج اور چاند ہیں. اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس سے مراد یہ سارے ستارے ہیں، جتنے بھی ستارے موجود ہیں، سورج، چاند اور جتنے بھی ستارے موجود ہیں. فلا اقسم بالخنس. اب دیکھیں ہم اور آپ جب پتہ لگاتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں یہ اچھا یہ ایسے، ہماری زمین ایسی ہے، چاند ایسا ہے، سورج ایسا ہے. اللہ رب العالمین نے ان کی عظمت ذکر کی اور ان کو بڑا گردانا، ان کی ویلیو بڑی بتائی. کیوں؟ کیا بنیاد ہے؟ اگر آپ سورج کو دیکھیں، سورج ہماری زمین سے اتنا دور ہے جتنا اس کو دور ہونا. اگر کم دور ہوگا تو دقت.
زیادہ دور ہوگا تو دل میں کر. ہاں اللہ رب العالمین نے چیزوں کو یعنی بالکل سٹیک انداز میں, اور ہے ایسا اتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی آس پاس بھی کچھ بھی ہلکا سا دور سے کچھ چیز آئے تو اس میں سما جائے. کون بنا سکتا ہے؟ یعنی یہ چیز کیا ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے. پھر اس کے بعد اس کا نظام اللہ رب العالمین نے کیسے سیٹ کیا ہے کہ وہ دھیرے دھیرے کر کے وہ آتا ہے, نکلتا ہے, اور پھر دھیرے دھیرے کر کے وہ ڈوب جاتا ہے, ہمیں آسانی پہنچاتا ہے. یعنی ایک انسان اگر غور کرے آس پاس کی چیزوں میں تو محسوس ہوگا کہ یہ سب کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کر رہا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس کی عظمت یہاں ذکر کی. دوسری چیز, اللہ نے یہاں عظمت کے طور پر بھی ذکر کیا, اللہ نے یہاں فائدہ اٹھانے کے طور پر بھی ذکر کیا. ارے ان چیزوں کے ذریعے سے تم کیا کرتے ہو؟ فائدہ اٹھاتے ہو. آپ کو پتہ ہے بہت سے جو پہلے زمانے میں لوگ ستاروں کے ذریعے سے راستہ پتہ لگاتے تھے. آج بھی کہیں کہیں کچھ علاقوں میں استعمال کیا جاتا ہے, فائدہ اٹھانے کی چیز ہے نہیں. تو اللہ رب العالمین نے سارے ستاروں کو گھیرا اور سارے ستاروں کی طرف اشارہ کیا کہ پیچھے ہٹنے والے ستارے, جاری رہنے والے ستارے, چھپے ہوئے. اللہ رب العالمین ان کی قسم کھاتا ہے کہ ان سب چیزوں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو, یہ چیزیں بہت عظیم ہیں, بہت بڑی ہیں. تو اللہ رب العالمین نے قسم کھائی. تو قسم کا ایک مقصد تو اہمیت دلانا ہے, اور دوسرا مقصد ہے کہ اس چیز کے ذریعے سے تم فائدہ اٹھاتے ہو. اس لیے اللہ رب العالمین کیا کر رہا ہے؟ ان چیزوں کی قسم کھا رہا ہے. واضح ہو گئے؟ فلا اقسم بالخنس, تو میں قسم کھاتا ہوں بالخنس, پیچھے ہٹنے والوں کی, الجوار, جاری رہنے والوں کی, الکنس, جو چھپے ہوئے, جو چلنے والے ہیں, چھپ جانے والے. اس کے بعد اللہ رب العالمین آیت نمبر 17 میں ذکر کیا, واللیل, رات کی قسم, اذا عسعس, جب وہ جانے لگتی ہے. واللیل, یہاں اللہ نے کس کی قسم کھائی ہے؟ رات کی قسم صرف یہاں نہیں کھائی ہے, رات کی قسم کئی جگہ پر کھائی. واللیل اذا یغشا, اور ایک اور جگہ ہے واللیل اذا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها, واللیل اذا یغشا. اللہ رب العالمین نے رات کی بہت مرتبہ قسم کھائی. رات اللہ نے کیوں بنائی؟ آرام کے لیے. اور ہم کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ کام کے لیے. فرق ہے. اللہ نے رات آرام کے لیے دی, سب مخاطب ہیں, میں بھی ہوں. رات آرام کے لیے دی ہے اور ہم اسے کام کو دکھاتے ہیں, اور دن کام کے لیے دیا اور ہم اسے آرام کے لیے دکھاتے ہیں. تھوڑا سا فرق ہے بس, کام اور آرام کا فرق. واللیل, اللہ نے رات کی قسم کھائی. رات ہمیں سکون دینے کے لیے اللہ نے رکھی. کیوں؟ کیونکہ اس میں بالکل شانت ماحول ہوتا ہے. ایک انسان بالکل پرسکون ہوتا ہے. اپنے آپ کو سکون دو, کوئی آپ کو کوئی آواز, شور, غل کچھ نہیں. ہاں آسان, سب لوگ اپنے اپنے کاموں کو چھوڑ چکے ہیں, بالکل آرام کر رہے ہیں. واللیل, اللہ نے رات کی قسم کھائی. تو رات کو اللہ نے بنایا اس لیے, اگر کہیں رات ہی رات ہو تو کام کون کرے گا, اور کہیں دن ہی دن ہو تو پھر آرام کون کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے اللہ نے دونوں چیزوں کو بنایا, یعنی دن کو بھی اور رات کو بھی, اس لیے بنایا تاکہ ایک انسان کیا کرے؟ آرام کرے. پھر اللہ نے نشانی کے طور پر ذکر کیا, واللیل, رات کی قسم, اذا عسعس, جب وہ دھندلی پڑ جائے. اصل میں عسعسا کا مطلب دھندلا پڑنا ہوتا ہے, اور یہاں علماء نے عسعسا کا مطلب, ظاہر سی بات ہے اس کا ایک معنی یہ ہے کہ آنا اور جانا, اس کے مطلب اپوزٹ معنی ہے. یہ ایسا لفظ ہے جس کے اپوزٹ معنی ہے. عسعسا کا مطلب آنا بھی ہوتا ہے اور عسعسا کا مطلب جانا بھی ہوتا ہے. یعنی رات جب آئے یا جائے, یعنی رات جب آتی ہے تب کیا ہوتا ہے؟ دھندلا پن ہوتا ہے مغرب کے وقت. ہاں ایسا تو نہیں ہوتا ایک دم ہوتے ہی بلیک ہو گیا, ایسا نہیں ہوتا, بلکہ دھندلا 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 ایسا ماحول رہتا ہے. تو عسعسا میں دھندلے پن کا معنی ہے. اسی طرح جب صبح ہو رہی ہوتی ہے تو پھر تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے ہلکی ہلکی, اور دھندلا پن ہوتا ہے رات کا. تو اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا, یعنی جب رات اور آتی ہے اور جاتی ہے, تم اس چیز میں غور کرو کہ وہ کس طرح سے اللہ رب العالمین. میں نے ہمیشہ اس نشانی کو ذکر کرتے ہوئے اللہ کی ایک چیز ہمیشہ ذکر کی ہے کہ جب ہم لائٹ کو بند کرتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ ایک دم اندھیرا ہو جاتا ہے. جب اجالا کرتے ہیں تو ایک دم ہماری آنکھوں پہ پڑتی ہے تو ہمیں تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوتی ہے. لیکن اللہ نے کس طرح سے نظام کو رکھا ہے کہ وہ دھیرے دھیرے کر کے رات ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے کر کے صبح ہوتی ہے. واللیل اذا عسعس, اور رات کی قسم جب وہ جانے لگتی. یہاں پر جانے کا معنی زیادہ درست ہے کیونکہ آگے اللہ رب العالمین نے کس کا ذکر کیا؟ صبح کا ذکر کیا. والصبح, اور صبح کی قسم, والصبح, اور صبح کی قسم, اذا تنفس, تنفسا کا مطلب ہوتا ہے سانس لینا. تنفسا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصل میں نفسا کا مطلب ہوتا ہے پیٹ, مطلب پھولنا, کسی چیز کا پھولنا. جب ایک انسان سانس لیتا ہے تو اس کا پیٹ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا پھولتا ہے. تو اسی سے اشارہ کیا ہے. والصبح اذا تنفس, اور پھولنے سے کیا مراد ہوگا پھر؟ یعنی جب بالکل وہ کیا ہو جائے,
جب روشن ہو جائے, جب وہ سانس لے لے, جب کھل کر ہمارے سامنے آ جائے. اور صبح کی قسم, جب وہ سانس لے یا دم بھرے, جب وہ سانس لیتی ہے تو صبح اور رات میں اللہ رب العالمین کی نشانی ہے. اللہ رب العالمین نے اس لیے ان دونوں کی کیا کی ہے, قسم کھائی. اچھا, دوسری بات جو یہاں میں ذکر ضرور کروں گا کہ اللہ رب العالمین نے پہلے کس کا ذکر کیا تھا؟ ستاروں کا ذکر کیا تھا. ذکر کیا نا ستاروں کا. ستاروں میں سورج اور چاند آتے ہیں نا, تو اسی کے حساب سے آگے لیل اور صبح کا بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا. واضح؟ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ. اب اس کے بعد قسم کا جواب آ رہا ہے. قسم کھائی ہے نا, کیا کس چیز کی قسم کھائی؟ قسم کھا لی اس چیز کی. اب کیا کہنا چاہتے ہیں وہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ آ رہا ہے آیت نمبر 19. اللہ نے فرمایا انہ لقول رسول کریم. انہ بے شک یہ یعنی قرآن. انہ بے شک یہ یعنی قرآن. لقول قول ہے, بات ہے, رسول ایک رسول کی. بے شک یہ قرآن ایک رسول کی بات ہے. کریم, وہ رسول کیسا ہے؟ بہت کریم ہے, باعزت, عزت دار ہے, شرف والا ہے, مقام والا ہے, رتبے والا ہے. انہو لقول رسول کریم, بے شک یہ قرآن ایک باعزت شرف والے رسول کا کلام ہے, بات ہے. قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام ہے. اور قرآن کریم کے سلسلے میں یہ سمجھ لیں, قرآن کریم اللہ کی صفت بھی ہے, کیونکہ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے. اللہ کا کلام ہے نا, اللہ کے الفاظ ہیں وہ. لیکن آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں دو جگہ اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ حضرت جبریل کا کلام کہا ہے اور ایک جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کہا ہے. کیوں؟ ہاں, دونوں سے کیا پہنچانے والے. تو آپ کبھی کسی کے پاس کسی کا پیغام لے کر پہنچے تو آپ سے کہتا ہے ہاں بتاؤ کیا بات کرنی ہے تمہیں. تو ایسا لگتا ہے جیسے اس کی بات ہے, حالانکہ اس کی بات نہیں ہے بلکہ ان کی بات ہے جو اصل ہے, جو بنیاد ہے. ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اس سے. تو یہاں اللہ رب العالمین اشارہ کر رہا ہے, یہاں پر حضرت جبریل مراد ہے. رسول سے مراد کون ہے؟ حضرت جبریل. اور سورۃ الحاقہ پڑھیں, فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم. وہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے رسول کا ذکر کیا. وہاں کون مراد ہے؟ محمد رسول اللہ. انه لقول رسول کریم, بے شک یہ ایک رسول باعزت رسول کا قول ہے, کلام ہے. ایک انسان اگر غور کرے, اللہ رب العالمین نے جس رسول کو, جس پیغام پہنچانے والے کو چنا قرآن کریم کو لے کر, وہ کون ہے؟ ایک باعزت ہے. یہاں صرف باعزت کی کہانی نہیں ہے. رسول کسے بولتے ہیں؟ پہنچانے والے کو بولتے ہیں, یعنی جو لے کر جائے آپ کا پیغام. باعزت ہے. باعزت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے شریف ہیں کہ انہوں نے پہنچاتے وقت کوئی بھی گڑبڑ نہیں کی, کوئی بھی تبدیلی, کوئی بھی چینجنگ انہوں نے نہیں کی. ایسے رسول ہیں جو باعزت ہے. باعزت کہہ کر کیا یعنی ان کی عزت ہے, ان کا ایک مقام ہے. پتہ ہے آپ کو یہ کون ہے؟ سارے فرشتوں کے سردار ہیں, یہ لیڈر ہیں سارے فرشتوں کے. ان کی بات مانی جاتی ہے کہاں؟ ہاں, آسمان میں. جب آسمان میں لے کر گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر, تو کس کی نہیں دروازہ کھلا؟ حضرت جبریل. انہوں نے کھٹکھٹایا, اچھا ارے آپ آئیے, آپ کا تو دروازہ کھولا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ہیں جن کی بات مانی جاتی ہے. ان کی بات آگے دیکھیے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا باقاعدہ, انہ لقول رسول کریم, بے شک یہ ایک رسول کا قول ہے جو کریم ہے, جو باعزت ہے. ذی قوہ, ان کی سیکنڈ کوالٹی ہے ذی قوہ, طاقتور ہے, طاقت والے, مضبوط ہیں, کمزور نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی کمزور کے حوالے اللہ رب العالمین نے اپنا پیغام کر دیا, نہیں, بلکہ مضبوط کے حوالے اللہ رب العالمین نے اپنا پیغام کیا. کیوں؟ کیونکہ تم کبھی ایسا سمجھ سکتے ہو کہ کوئی شیطان آئے گا اور انہوں نے آ کے کان میں کچھ باتیں بھر دی جیسے کاہنوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ الزام لگاتے تھے کہ یہ کاہن ہے, نجومی ہے. ہاں, کہ کہ شیطان آتا ہے, کچھ کان میں خسر پسر کرتا ہے, یہ آ کر ہم سے کہتا ہے نعوذ باللہ من ذلک. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں کر رہے. اللہ رب العالمین نے ان کی برات کو ذکر کیا, کہا کہ جو لا رہا ہے وہ کریم بھی ہے اور جو لا رہا ہے وہ ذی قوہ ہے, قوت والا ہے. قوت, اگر یہاں ایک مثال لے لی جائے قوت کی, تو آپ دیکھیں جب جنگ بدر کا موقع تھا تو شیطان
پورا سب تیار ویار کر کے لایا تھا. سامنے دیکھا کون ہے؟ جبریل کو دیکھا. کہا میں جا رہا ہوں. ساتھ میں وہ لوگ دیکھا کہاں گئے. جو مشورہ دینے والا تھا وہی غائب جو سب میں آگے تھا, کیونکہ اسے پتا چل گیا کون آ رہا ہے. جبریل آ رہے ہیں پوری فوج کو لے کر کے. ختم ہو گئی کہانی. اسے پتا چل گیا کون ہارنے والا ہے. ذی قوہ, کیونکہ وہ مضبوط ہیں, ڈرتا ہے, شیطان گھبراتا تھا. ذی قوہ, وہ قوت والے. عند ذی العرش مکین, عند ذی العرش, عرش والے کے یہاں. عرش والے اللہ کے لیے استواء علی العرش کا بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے, اور عند ذی العرش کا بھی ذکر, یعنی ذو العرش ہے, یعنی عرش والا ہے اللہ رب العالمین. یہ بھی اللہ رب العالمین کے سلسلے میں آتا ہے. عرش والا یعنی اللہ رب العالمین جو عرش پر مستوی ہے, اللہ عرش والا ہے. اس کے یہاں مکین, مقام والے ہیں, رتبے والے ہیں. مکین مکانت سے ہیں, مقام سے. کریم ہیں, باعزت ہیں. قوت والے ہیں, طاقت والے ہیں. اللہ رب العالمین کے یہاں مکین ہیں. مکین مطلب مقام, رتبہ, رتبے والے, مقام والے. ٹھیک ہے, جن کی ویلیو اللہ کے یہاں یہ مقام والے. کتنی صفتیں ہو گئی؟ 3. مطاع, وہ ہیں جن کی بات مانی جاتی ہے. ابھی آیا تھا نا, مطاع وہ ہیں جن کی بات مانی جاتی ہے. اور سما کا مطلب وہاں, یعنی وہاں ان کی بات مانی جاتی ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کی بات آسمان میں بھی مانی جاتی ہے. اور ایک انسان جب اللہ رب العالمین اس سے محبت کرتا ہے, نادا جبریل, کس کو بلاتے ہیں؟ جبریل. اللہ کس کو پکارتا ہے؟ جبریل. یا جبریل انی احب فلان فاحبہ, کیا جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں, تم مجھ سے محبت کرو. میں فلاں سے محبت کرتا ہوں, تم بھی کیا کرو, اس سے محبت کرو. پھر اللہ رب العالمین جب ان سے کہتا ہے, پھر وہ کہاں اعلان کرتے ہیں؟ کہاں؟ فرشتوں میں, آسمان میں اعلان ہوتا ہے کہ اے فرشتوں, اللہ رب العالمین فلاں سے محبت کرتا ہے تو تم بھی اس سے محبت کرو. پھر اس کے بعد زمین میں اس کے لیے محبت کو, لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے. اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہ سمجھیں. پہلی چیز تو یہ کہ جس کی آسمان میں محبت ہے پہلے وہ ہونا چاہیے, اس کے بعد زمین والی محبت. ہمارے یہاں جو بڑے بڑے مشہور ستارے ہیں, لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. تو اب لوگوں کے دلوں میں اگر ان کی محبت ہو تو ایسا نہیں کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پکار کہا میں اس سے محبت, ایسا نہیں ہے. جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے, جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے, اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اللہ اس جو خواہشات نفس کو ترک کر دے للہ, اللہ کے لیے, اللہ کی وجہ سے, اللہ اس سے محبت کرتا ہے. من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا من, جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دے اللہ اسے اس سے بہتر بدلے سے نوازتا ہے. تو ایک انسان اس سے اللہ رب العالمین. تو اگر آپ اس حدیث کی ترتیب بھی دیکھیں تو اس حدیث میں کیا ملے گا آپ کو کہ پہلے محبت کہاں ہوئی ہے؟ پہلے محبت کہاں ہوئی ہے؟ آسمان میں ہوئی ہے, فرشتوں کے درمیان ہوئی ہے, جبریل محبت کر رہے ہیں. ہاں, پھر اس کے بعد زمین میں اس محبت کو ڈالا جاتا ہے. تو علماء کو دیکھیں, امام بخاری رحمہ اللہ آج تک لوگوں کے دلوں میں کتنی محبت ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں, افضل سب انبیاء کے بعد سب سے افضل شخصیت جو ہے کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق, اللہ رب العالمین نے جنہیں زمین پر اتارا. آپ تصور کریں کہ آج تک لوگوں کے دلوں میں کتنی محبت ہے, بہت محبت ہے. قربان جائیں, اگر لوگ سوال اٹھا لیں ابو بکر پر تو لوگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیا بنیاد ہے؟ ہاں, اگر کوئی فلمی ستارے کو گالی دے دیتا ہے, برا بھلا کہتا ہے, تو لوگوں کو اتنا دل نہیں دکھتا, فرق نہیں پڑتا اتنا, الا یہ کہ کوئی مجنون قسم کا انسان. لیکن جو عام سے لوگ ہوتے ہیں انہیں اتنا فرق نہیں پڑتا. لیکن حضرت ابو بکر کے اوپر سوال کر دیا جائے, عمر کے اوپر سوال کر دیا رضی اللہ عنہما, تو پھر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. کیا کہہ رہے ہو آپ, کس پہ سوال اٹھا رہے ہو, کون ہیں؟ ابو بکر ہیں, سب سے افضل ہے. تو ایک انسان گرچہ عمل نہیں کرتا لیکن محبت دل میں ہوتی ہے, مطاعن. تو وہ ایسے ہیں جن کی بات مانی جاتی ہے, جن کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے, قبول کیا جاتا ہے. تو ان کی بات کو فرشتوں نے قبول کیا. اور دوسری چیز علماء کہتے ہیں کہ زمین میں بھی ان کی بات مانی جاتی ہے, اس طور پر کہ جب وہ وحی لاتے ہیں تو رسول اسے قبول کرتے ہیں اور اسے مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں. ثم امین, مطاعن ثم, وہاں ان کی بات مانی. امین, اور وہ کیا ہیں؟ امانت دار بھی ہیں, یعنی انہوں نے پہنچانے میں کوئی خیانت نہیں کی ہے. امانت داری کی صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تھی, امانت داری کی صفت حضرت جبریل میں بھی ہے, اور امانت داری کی صفت ہم میں بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قسم کا دوسرا پارٹ ذکر کیا. پہلا پارٹ یہ ہو گیا
قسم ہے کہ یہ کس کا قول ہے؟ یہ ایک ایسے رسول کا قول ہے جو ایسے 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 ہیں. اور قسم ہے وما صاحبکم بمجنون، تمہارا ساتھی پاگل نہیں. وما صاحبکم، اور تمہارا ساتھی. اللہ رب العالمین نے یہاں ساتھی کہا، تمہارا ساتھی. یہاں تم سے کون مراد ہے؟ رسول اللہ صحابہ قریش. اللہ کے نبی کو صحابہ کرام پاگل نہیں، ہاں قریش. تھوڑا غور کریں. وما صاحبکم، تمہارا ساتھی، یعنی قریش کا ساتھی کہا ہے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیوں کہا ساتھی؟ یعنی یہ ایسے ہیں. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، یہ کہتے ہیں قرآن میں، اللہ نے ان کا قول دیا کہ میں تم میں تو ایک بہت لمبی عمر رہ چکا ہوں، 40 سال میں رہا ہوں تمہارے درمیان. کیا تم نے کوئی مجھ میں شر پایا؟ کیا تم نے مجھے دیکھا کہ میں نے کبھی خیانت کی ہو، جھوٹ بولا ہو، دھوکہ دیا ہو؟ ایسا تو تم نے نہیں دیکھا. وما صاحبکم، اللہ اشارہ کر، وما صاحبکم بمجنون. ارے تمہارا ساتھی ہے یہ. بھائی ساتھی کے سلسلے میں ایک انسان سب جانتا ہے، پڑوسی کے سلسلے میں اتنا نہیں جانتا. بھائی آپ کے ساتھ جو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ کر رہا ہے، اللہ نے ساتھی کہہ کر یہ اشارہ کیا. ارے یہ ساتھی ہے، تم نے کبھی اس میں کوئی شر والی بات دیکھی؟ کبھی اس نے جھوٹ بولا؟ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھلے طور پر دعوت دینا شروع کی تھی تو کیا کہا تھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر کیا کرنے والا ہے، ابھی حملہ کرنے والا ہے، میری بات مانو گے؟ سب نے کیا کہا تھا؟ ہاں. ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے تو نہیں دیکھا. کہا کہ میں اللہ کی طرف تم لوگوں کو بلا رہا ہوں. جب اللہ کی طرف بلایا تو پھر لوگوں نے کہاں تسلیم کیا، کہاں قبول کیا؟ لوگوں نے نہیں مانا. کیوں؟ کیونکہ ان کی خواہشات نفس پر سوال اٹھ رہا تھا. لہذا جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں بن پاتا تھا تو وہ پاگل کہہ دیا کرتے تھے. جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں بن پاتا تو جادوگر کہہ دیا کرتے تھے. جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں بن پاتا تو شاعر کہہ دیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کیا ایک قول، وما صاحبکم بمجنون، کہ تمہارا ساتھی پاگل نہیں ہے کہ اسے کچھ ایسی چیزیں سوار ہو گئی الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا. ایسا نہیں. وما صاحبکم بمجنون. پھر اللہ رب العالمین نے دلیل کے طور پر ایک اور چیز ذکر کی، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ رَآهُ، اور یقیناً انہوں نے اسے دیکھا ہے. کہ انہوں نے کس کو دیکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے. کہاں؟ بالافق المبین. ہاں بالافق المبین. افق کسے بولتے ہیں؟ افق آسمان کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے. اور افق اصل میں آسمان کے کنارے کو بولتے ہیں. المبین، المبین جلدی کھلے ہوئے. یعنی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو آسمان کے روشن کنارے پر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ پیارے نبی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اس طرح سے دیکھا ہے روشن کنارے پر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو ان کی اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا تھا. کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. سورہ نجم میں بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. اس کے بعد ذو مرة فاستوى. اس کے بعد کیا ہے؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. کہ ثم دنا، پھر وہ اور قریب ہوئے یہاں تک کہ 2 قوس کا فاصلہ رہ گیا اور پھر انہوں نے ان کی طرف بات پہنچائی. تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے ایک اور مرتبہ دیکھنے کا ذکر کیا. یہ جو دیکھنا ہے یہ وہ وقت تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے. میں نے یہ تاریخ کی کتابیں پڑھا ہے، مجھے سند یاد نہیں، ہو سکتا ہے اس میں واقعہ کچھ ادھر ادھر ہو. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں، لیکن واقعہ صحیح ہے. کچھ اس طرح تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے. تاریخ کی کتاب میں ایسے ہی پڑھا تھا میں نے کہ آواز آئی محمد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ادھر ادھر محمد، تو آواز. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر دیکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے 600 پر تھے. کتنے؟ 600 پر. پورا آسمان کو بھرے ہوئے تھے. یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے تو اس طرح سے جب دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھک گئے بالکل، اور پھر چلے گئے اور پھر ڈر کہتے ہوئے مجھے چادر اڑا دو وہ والا جو معاملہ ہوا تھا. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو افق المبین یعنی کھلے روشن کنارے پر، یعنی جو روشن کنارہ ہے آسمان کا اس پر دیکھا ہے. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. اور پھر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب پر بخیل نہیں ہے. غیب پر بخیل نہیں.
یعنی جو باتیں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی، جو باتیں پہنچا دی وہ تمہیں نہیں معلوم، تو ایک طرح سے تمہارے لیے کیا ہے، وہ غیب ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں قرآن کریم کو کیا کہا ہے؟ غیب کا ہے. بہت سے لوگ ہمارے یہاں خوش ہو جاتے ہیں، ارے غیب پر بخیل نہیں ہے. اللہ کے نبی کو کس چیز کا علم تھا؟ غیب کا علم تھا. ارے اللہ رب العالمین نے فرشتے کے ذریعے سے نبی تک پہنچا دیا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ غیب رہا؟ اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے نبی تک پہنچا دیا، وہ غیب رہا؟ غیب نہیں رہا. جب وہ چیز کھل گئی نا، سامنے آ گئی، تو اب وہ نبی کریم صلی اللہ، ہاں ہمارے لیے ابھی غیب ہے، ہمیں معلوم نہیں. تو غیب مطلب جو چیز غائب ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں، قرآن کریم کو آپ پڑھیں، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت ساری بھلائیاں اکٹھا کر لیتا اور مجھے کوئی برائی نہیں پہنچتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا داد بھی شہید ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بھی ہوئی، چوٹ بھی آئی. طائف میں کیوں چلے گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر غیب کا علم ہوتا جاتے، ہاں جاتے مار کھانے. جو تکلیف اٹھائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی دعوت دے رہے تھے. کیا سوچ کر دعوت دے رہے تھے؟ کیسے ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے مقام پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہی تو غلو ہے، اور اسی وجہ سے بہت سی قومیں ہلاک ہوئی ہیں. ایاکم الغلو، غلو سے بچو. اللہ رب العالمین نے ہمیں بار بار اس طرف اشارہ کیا کہ غلو نہیں کرنا ہے کسی کی شان، اور یہی غلو ایک انسان کو شرک میں لے جاتا ہے. تو غلو یہ بہت بڑا سبب ہے شرک میں جانے کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ نہیں ہے کہ انہیں غیب کا علم تھا، بلکہ وما هو علی الغیب، اور جو بات چھپی ہوئی ہے جو ان تک پہنچائی گئی وہ بخیل نہیں ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین اشارہ کر رہا ہے کہ انہوں نے جو بات تم تک پہنچا رہے ہیں وہ بالکل بغیر تبدیلی کے، بغیر کسی چیز کے ہے، اور انہوں نے کوئی بھی بات اپنے تک نہیں رکھی ہے. جو بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پہنچا دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی دلیل ہے. وما هو علی الغیب بضنین، اور وہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب پر، یعنی غیب کی باتوں پر، یعنی قرآن کریم پر بخیلی کرنے والے نہیں، یعنی انہوں نے سب کچھ پہنچا دیا. وما هو بقول شیطان الرجیم، اور یہ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم تک پہنچا رہے ہیں یہ شیطان مردود کا بھی قول نہیں. یعنی نہ تو نبی بخیلی کر رہے ہیں، اور جو بات پہنچا رہے ہیں یہ کسی شیطان کا قول نہیں، شیطان مردود کا قول نہیں. یہاں تک اللہ رب العالمین نے قرآن کریم پر ایمان لانے پر ابھارا ہے کہ تم قرآن پر کیا لے آؤ؟ ایمان لاؤ. اب یہاں اس کے آگے قرآن اور قرآن جو لے کر آئے ہیں ان پر ایمان لانے کی طرف اللہ رب العالمین ابھار ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو؟ کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ ادھر ادھر کیوں گھوم رہے ہو؟ تمہیں گھومنے کی ضرورت نہیں، ادھر آ جاؤ، قرآن کی طرف آ جاؤ. ایک انسان کتنا آسان ہے اس کے لیے زندگی جینا کہ وہ قرآن کریم سے اپنے آپ کو جوڑ دے، اپنے آپ کو قرآن کریم سے قریب کر لے. قسوت قلب کو، دل کی سختی کو دور کرنے کا علماء سب سے بڑا سبب لکھتے ہیں قرآن کریم کو تدبر کے ساتھ پڑھا جائے، قرآن کریم کو غور کر کر کے پڑھا جائے. یہ قسوت قلب کو دور کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے. یعنی دل اگر ایک انسان کا سخت ہے، آپ کسی ایڈکشن میں پڑے ہوئے ہیں، آپ اس ایڈکشن کو دور کرنا چاہتے ہیں، قرآن کو کھولیے، پڑھنا شروع کریے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، آپ کا دل نرم ہو جائے گا. جب قرآن پہاڑ پر نازل کیا جائے تو پہاڑ کیا ہو جائے؟ ریزہ ریزہ ہو جائے. کیا ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ پہاڑ سے بھی زیادہ؟ کائنات میں وجود کے اعتبار سے یہ سب سے زیادہ زمین کے اندر جو سب سے زیادہ مضبوط چیز بنائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ پہاڑ ہے. کوئی ہلا سکتا ہے؟ جتنا اوپر ہے اتنے ہی نیچے ہیں، جتنے اونچائی میں اوپر ہے اتنے ہی نیچے دھسے ہوئے ہیں. یہ میخ کی طرح ہے. وہ اگر قرآن کریم اگر اس پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو. اللہ کے کلام کو برداشت، ہمارے دل نرم نہیں ہو رہے، یعنی ہم اور آپ قرآن سے جڑ نہیں رہے اس لیے نرم نہیں ہو رہے. لوگ آ کر پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یار دل کو نرم کرنے کا طریقہ بتا دیجیے. ہاں میں غصہ بہت جلدی ہو جاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں مجھے نا غصہ آ جاتا ہے، ایک دم غصہ آنے کی مجھے بیماری لگی. آپ قرآن پڑھیے، آپ کا دل نرم ہوگا. ہاں آپ کی جتنی اکڑ ہے سب ٹھنڈی پڑ جائے گی. آپ کو جب محسوس ہوگا، اللہ کہے گا من ای شیء خلق، کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا؟ من نطفے سے خلقہ فقدرہ، کہ اسے پیدا کیا، اس کا اندازہ مقرر، یعنی اتنی حقیر پانی سے یہ پیدا کیا گیا. اتنا سا انسان غور کر لے. تو اللہ رب العالمین بار بار ہم اور آپ کو قرآن کریم کی طرف آنے. میں ابھی درس میں نے ایک بات کہی تھی، ویڈیو میں درس دے کر آیا، میں نے اس میں ایک بات کہی کہ اللہ رب العالمین بندوں پر بہت رحیم ہے کہ اس نے اتنی موٹی کتاب
ہم اور آپ کے لیے نازل کی. اتنی موٹی کتاب نازل کی. کیوں نازل کی؟ توحید تو ہے نا، بس توحید کے لیے تو نازل کی ہے. اتنی موٹی کتاب، ایک سورت پڑھی سورۃ النبا، اس میں قیامت کا ذکر، سورۃ النازعات قیامت کا ذکر، سورہ عبس قیامت کا ذکر، سورہ تکویر قیامت کا ذکر. کیوں بار بار اللہ رب العالمین قیامت کی طرف بلا رہا ہے؟ اسی آیت کی طرف اللہ اشارہ کر رہا ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر نفس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا. یہ بنیاد ہے، یہ مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بار بار ہمارے مقصد کو یاد دلانا چاہتا ہے قرآن کریم کے ذریعے سے. آپ میں سے کون ہے؟ میں خود، ہم اور آپ نے کبھی مکمل قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا ہوگا. ہمیں نہیں پتا کہ قرآن کریم میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں. آج میں ذرا سی آیات پیش کرتا ہوں تو اتنی باتیں اس میں آ جاتی ہیں، داخل ہو جاتی ہیں. اگر ایک آیت کی تفسیر ڈھنگ سے کی جائے تو بہت وقت لگ جائے، لیکن ایک آیت کی تفسیر ڈھنگ سے کرنے والے بھی بہت کم ہیں. ہاں، ڈھنگ سے بات پہنچانے والے بھی بہت کم ہیں. ہم اور آپ قرآن کریم کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھیں اس میں ہے کیا، ہمارے لیے کیا اللہ نے پیغام دیا ہے. تو اللہ بار بار ہم اور آپ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، یہ ہمارے لیے بھی ہے نا. کہاں جا رہے ہو؟ ہاں، کہاں تلاش کر رہے ہو؟ کیوں گولیاں کھا رہے ہو تم ذہنی بیماریوں کی؟ ہاں، ارے کیا ہو گیا تمہاری شکل و صورت کو؟ کیا ہو گیا؟ کیوں پریشان پھر رہے ہو؟ کیا ہو گیا؟ کس نے تمہیں دھوکہ دے دیا؟ ارے تمہیں دھوکہ کسی نے نہیں دیا، تم دھوکے کی دنیا میں ہو. یہاں تمہیں دھوکہ ملے گا. مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دھوکے کا سامان. تو دھوکے کا سامان ہے، یہاں تو ملتا ہے. آپ سوچتے ہو کہ 10 سال کی پلاننگ ایک دن میں نکال لی، ایک دن میں نبٹ گئے. کیا ہے یہ؟ دھوکہ نہیں ہے. آپ نے سوچا کہ 15 دن کے بعد یہ کروں گا، اور 15 دن سے پہلے ہی آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ دھوکے کا سامان ہے. تو یہ ہم اور آپ کو غور کرنا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کہاں بھٹکے جا رہے ہیں، کہاں جانا ہے؟ یہیں آنا ہے، اللہ کی طرف ہی آنا ہے. سب کو مرنا ہے، سب کو اس چیز پر یقین بھی کرنا ہے. سب کو مرنا ہے اور اس پر یقین بھی کرنا ہے. بغیر یقین کے کام نہیں چلے گا. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. یہ نصیحت ہے للعالمین، عالمین کے لیے نصیحت. کیا نصیحت ہے؟ قرآن. کس کے لیے نصیحت ہے؟ عالمین کے لیے. آپ سنیے، یہاں عالمین سے مراد عالم الجن اور عالم الانس ہے، یعنی انسانوں کا عالم اور جنات کا عالم. ان هو الا ذکر للعالمین. یہ نصیحت ہے کس کے لیے؟ جن کے عالم کے لیے اور انسان کے، یعنی انسانوں کا جو پورا عالم ہے، جہان ہے، اور جنات کا جو پورا جہان ہے. اس سے سمجھ میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بھی اتارے گئے اور جنات کے لیے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا عالمین کے لیے، یعنی دونوں جہان، عالم انس اور عالم جن. ان ہوا الا ذکر. تو اب یہاں ذکر للعالمین سے مراد یاد رکھیں گے جنات والا عالم اور انسانوں والا عالم. اس کے بعد اللہ نے کہا یہ نصیحت ہے ان دونوں کی. لمن شاء منکم ان یستقیم. تم میں سے جو چاہے وہ اپنے آپ کو سیدھا کر لے. تم میں سے لمن شاء منکم، اس کے لیے جو چاہے، منکم تم میں سے، ان یستقیم کہ وہ اپنے آپ کو سیدھا کر لے، مستقیم کر لے، سیدھے راستے پر آ جائے، اپنے آپ کو سیدھا کر لے. اہدنا الصراط مستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر، ایسا راستہ جو ہمیں سیدھا کر دے، ایسا راستہ جو ایک انسان کو بالکل سیدھے اللہ رب العالمین کی جنت میں داخل کروا دے. لمن شاء منکم ان یستقیم. اور سیدھا راستہ کہاں ملے گا؟ قرآن اور حدیث کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا. آپ ان دونوں سے آپ سمجھ لیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها. میں نے تمہیں ایک ایسے روشن راستے پر چھوڑا ہے جس کے رات بھی دن کی طرح ہے. اتنا روشن راستہ ہے، اتنا صاف راستہ ہے، مشکل نہیں. آپ اگر کسی امام کے پیچھے چلتے ہیں، کسی امام کو مانتے، اس امام کی اصل اور بنیاد کہاں ہے؟ اس امام کا قول نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. تب جا کر آپ اس امام کی بات مانیں، ورنہ اس امام کی کوئی اللہ کے یہاں قدر نہیں، کوئی اللہ کے یہاں ویلیو نہیں کہ اس امام کی بات کی کوئی ویلیو. اس امام کی نہیں، اس امام کی بات کی کوئی، ہماری بات کی کوئی ویلیو نہیں. اگر میں کوئی ایسی بات کہوں جو قرآن اور حدیث کے علاوہ ہو تو وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں. کیونکہ دو ہی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم اور آپ نجات، مدار نجات. صحابہ کا طرز عمل قرآن اور حدیث تھا، ان کی اپنی آراء، اپنی سوچ نہیں تھی. وہ اگر کوئی آراء، کوئی رائے ذکر کرتے تھے تو کس چیز سے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تب جا کر وہ کہتے تھے ہاں اس طرح اچھا یوں عمل کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہے دلیل. دلیل ہمارے پاس ہونی چاہیے.
طریقہ سب سے افضل، جس طریقے کے مطابق صحابہ اکرام نے عمل کیا وہ سب سے افضل طریقہ ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی، کہ سب سے بہترین زمانہ، سب سے بہترین صدیاں میری صدی ہے. سب سے بہترین زمانہ کس کا ہے؟ میرا زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو اس کے بعد آئے، پھر وہ جو اس کے بعد آئے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ تھا. اس زمانے میں کون لوگ تھے جو قرآن حدیث پر عمل کرتے تھے؟ صحابہ کرام تھے. تو صحابہ کرام نے اس سیدھے راستے کو کس طرح سے اپنایا وہی ہمیں دیکھنا ہے. کامیاب ہو گئے. مشکل ہے، نئے نئے مسائل آ رہے ہیں، آپ اپنے علماء سے دریافت کریں، پوچھیں پرانے جتنے مسائل ہیں وہ کس کو دیکھیں گے؟ ہم ہمارے سامنے پوری لسٹ ہے صحابہ کی، ہم صحابہ کو دیکھیں گے اور صحابہ کے طریقے پر عمل کریں گے. تو ہم اور آپ کو اگر استقامت دین چاہیے تو ہمیں اپنی بنیادیں دو چیزوں پر ٹیکنی ہوں گی، قرآن اور صحیح حدیث. اور قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے والی سب سے افضل قوم یعنی صحابہ کرام کی طرف ہم اور آپ کو رجوع کرنا پڑے گا. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ. تم میں سے جو چاہے وہ استقامت اختیار کر لے، سیدھا ہو جائے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے انسان کی مشیت کو پکارا ہے اور سمجھایا ہے کہ عمل ایک انسان جب کرتا ہے تو انسان کی مشیت بھی ہوتی ہے. لمن شاء منکم، تم میں سے جو چاہے، یعنی ہماری چاہت بھی ہوتی ہے. جب ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں، بھائی ایک انسان چوری کرتا ہے تو چوری کرتا ہے، وہ خود چاہتا ہے اس لیے چوری کرتا ہے. بھائی میں گھر جا رہا ہوں تو میں اپنی چاہت سے گھر جا رہا ہوں، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو ایک انسان ایسا نہیں کہ اسے مجبور کر دیا جائے، ارے وہ اس کے ہاتھ ادھر ہی جا رہے ہیں اور وہ ایسا ایسا کر کے ادھر ہی آ رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا. ہاں، بلکہ وہ اپنی چاہت سے کرتا ہے، چلے جا رہا ہے ایسا. اس سے ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ ایک انسان اگر استقامت چاہتا ہے اور اگر گمراہ ہونا چاہتا ہے تو دونوں میں اس کی چاہت کا انوالومنٹ ہے. اگر ایک انسان استقامت چاہتا ہے، آپ صحیح راہ پر آنا چاہتے ہیں، آپ مجھ سے جب سوال کرنا ہے، آپ مجھ سے جب کچھ پوچھنا ہے یا کسی عالم سے پوچھنے گئے، میں تو عالم نہیں، میں تو طالب علم، آپ کسی بڑے عالم سے پوچھنے گئے کوئی سوال، آپ سوال اس لیے پوچھنے گئے تاکہ اسے کیا کر دیں، ادھر ادھر کر دیں، اس سے لڑائی کر لیں یا اسے وہ کر دیں، گھما دیں. میں بڑا خوش ہوں ماشاءاللہ. علم میں نے اس لیے سیکھا تھا تاکہ سامنے والے کو ہرا دوں. ماشاءاللہ کیا علم ہے، یہ علم آپ کے لیے وبال. تو جو چاہے، آپ سیدھے راہ پر آنا چاہیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو سیدھے راہ پر لے. آپ بھٹکنا چاہیں گے، اللہ رب العالمین آپ کو آئیے بھٹک. ٹھیک ہے، آپ جس طرف جانا چاہیں گے اللہ رب العالمین پھر بھی. دیکھیے رب العالمین کتنا رحیم ہے. جب ایک انسان گمراہی کی طرف جاتا رہتا ہے تب بھی اللہ رب العالمین بیچ بیچ میں آزمائشیں ڈالتا ہے کہ واپس آ جائے. آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ واپس لانے کے لیے. آزمائشیں ہم پر ظلم نہیں ہیں، عذاب نہیں ہے. آزمائشیں اس لیے آتی ہیں تاکہ ایک انسان کیا آ جائے واپس، کس کے پاس؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ ادنا عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں. ادنا یعنی دنیا کا عذاب کہہ سکتے ہیں، یا پھر قریب آنے والا عذاب کہہ سکتے ہیں، یا پھر چھوٹا عذاب کہہ سکتے ہیں. دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے کون سا؟ قیامت والا، جہنم والا عذاب. اس سے پہلے ہم دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں. کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ ایک انسان کیا واپس آ جائے. تو بنیاد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہمیں کیوں دیتا ہے، آزمائشوں میں کیوں رکھتا ہے؟ تاکہ ہم کیا آ جائیں، واپس آ جائیں. تو اگر اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو آزمائشوں میں رکھے ہوئے تو ہم اور آپ واپس. تو ہماری چاہت کا سب سے بڑا دخل ہے اس میں کہ ہم اور آپ اگر نیکی پر آنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنی پڑے گی؟ محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی. جب ہم کوشش کریں گے اللہ رب العالمین لنہدینہم سبلنا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں. آپ کی چاہت بھی تو ہے، آپ بھی تو قرآن پڑھنا چاہتے ہو، ارے آپ بھی تو نماز پڑھنا چاہتے ہو. اللہ رب العالمین آپ کی مدد کر دے گا. آپ چاہتے ہی نہیں ہو، آپ خوب بھاگنا چاہتے ہو تو اللہ رب العالمین آپ کو ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ آپ کو عذاب مبتلا کرے تاکہ دوبارہ واپس آ جاؤ. یہ اللہ رب العالمین کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک انسان نے نماز چھوڑ دی تو ایک انسان کے ہاتھ پیر ٹوٹنے لگے، ایسا نہیں ہوتا. عذاب دیتا ہے اللہ رب العالمین؟ ایسا نہیں دیتا اللہ. کیوں؟ ٹائم دیتا ہے، جینے کا ٹائم، رہنے کا ٹائم. آپ گناہ کر رہے ہو، گناہ کا کام کر رہے ہو، تنہائی میں گناہ کر رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، کون دیکھ رہا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہو میں نے گیٹ بند کر دیا. ہاں، اللہ رب العالمین تو دیکھ رہا ہے. اللہ رب العالمین جب دیکھ رہا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ آپ کو ایسا تھوڑی ہوگا کہ آپ کی ایک دم آنکھیں پھوٹنے لگی، ایسا نہیں ہوتا. ہاں، آپ کی زبان بالکل ٹوٹ گئی
آپ کا دماغ کام کرنا بند کر دیا کیوں؟ ارے نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ سب اپنی اپنی چاہت سے ہوتا ہے. لمن شاء منکم، تو اگر گمراہ ہونا ہے تو ایک انسان کی چاہت ہی اس میں مبتلا ہوتی ہے، اور ہدایت پر آتے تو بھی چاہت مبتلا ہوتی ہے. آگے دیکھیے وما تشاؤون، اور جو تم چاہتے ہو، یہ ایک کلیئرٹی اللہ نے بھی دے دی. وما تشاؤون، اور تم نہیں چاہتے ہو، الا ان یشاء اللہ رب العالمین، مگر یہ کہ اللہ چاہتا ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے. اب یہاں مراد عالمین سے تمام جہان ہے، میں بتاؤں گا، ابھی ذکر کروں. وما تشاؤون، اور تم نہیں چاہتے ہو مگر یہ کہ اللہ چاہتا ہے. یعنی تم چاہتے ہو، ایسا لگ رہا ہے کہ صرف تمہاری چاہت سے سب کچھ ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی چاہت بھی ہوتی ہے. اللہ کی چاہت کے بغیر کوئی ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. اللہ رب العالمین نے تمہیں چھوٹ دے رکھی ہے، تم یہ والا راستہ اختیار کر لو یا یہ والا راستہ اختیار کر لو، کچھ نہیں ہوگا، اختیار کر لو، چھوٹ دے دی اللہ رب العالمین. اگر یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا. اللہ رب العالمین نے کہا وما تشاؤون، اور تم نہیں چاہتے الا ان شاء اللہ رب العالمین، مگر یہ کہ اللہ چاہتا ہے جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے. ایک آخری بات، میں نے وہاں کہا العالمین سے مراد عالم جن اور عالم انس، یہاں عالمین سے مراد سارے لوگ ہیں، ساری چیزیں جو رب العالمین ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم تفسیر کرتے ہیں تو تفسیر میں آیت کا سیاق و سباق دیکھنا ضروری ہوتا ہے، اور اسی حساب سے کچھ بھی مراد ہوتا ہے. آیت کے پیچھے کس چیز کا ذکر چل رہا ہے، کیسا ذکر چل رہا ہے، اسی حساب سے تفسیر کی جاتی ہے. اس لیے بہت سے لوگ خود سے تفسیر کر رہے ہوتے ہیں. میں جب بھی تفسیر ذکر کروں گا تو علماء نے، مفسرین نے جس طرح سے ذکر کی ہوتی ہے وہی ذکر کروں گا انشاءاللہ. اور اللہ رب العالمین جو بھی میں نے اس میں کمیاں کی ہیں، اللہ اس میں مجھے معاف کرے. لیکن یہ سمجھیں کہ جب ہم تفسیر کرتے ہیں، تفسیر کا ایک اصول کیا ہے کہ آیت کے سیاق و سباق، یعنی آیت کے پیچھے اور آگے دیکھنا پڑتا ہے کہ اس آیت میں اس جگہ کیا مراد ہے. واضح ہو رہی ہے بات؟ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے منمانی سے کچھ بھی مراد دے دیا، آپ کو ایک ہی معنی سمجھ میں آ رہا. تو ایک طرف عالمین سے مراد عالم جن اور عالم انس ہے، اور ایک جگہ عالمین سے مراد سارے لوگ ہیں، سارے اشخاص ہیں. تو یہاں ہمارا آپ کی صورت الحمدللہ مکمل ہوئی، سورہ تکویر. اور انشاءاللہ آنے والے دروس میں ہم انشاءاللہ کون سی ہے؟ سورۃ الانفطار، السماء انفطرت، یہی ہے انشاءاللہ، ہم اسے دیکھیں گے تفصیلی انداز میں. اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. خصوصی طور پر ہم اور آپ کے اندر جذبہ پیدا کرے، یہ شوق پیدا کرے کہ ہم اور آپ محنت کریں اپنی آگے آنے والی زندگی کے لیے. ہم اور آپ محنت کریں اس زندگی کے لیے. اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو توفیق دے. بغیر اللہ کی توفیق کے کچھ نہیں ہوتا. اگر نیک عمل بھی چاہتے ہیں ہم اور آپ تو ہمیں بھی اللہ سے کیا مانگنا پڑے گا؟ اس نیک عمل کی توفیق مانگنی پڑے گی. اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ ہمیں قرآن سے جڑنے کی توفیق دے، اللہ رب العالمین قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو اپنی زندگیوں میں اصلاح لانے کی، اپنی زندگیوں میں اصلاح کا معاملہ پیدا کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ.